ایک ایک کائنات کی چیز، کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی بھی دلیل اور اللہ کے وجود کی بھی دلیل. اللہ کا انکار کرنے والے صرف ایک دلیل کا انکار نہیں کرتے، انکار کرتے 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 ہر چیز کا انکار کرتے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ ہٹ دھرمی چاہیے. جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ڈھیٹ آدمی بولو بھائی نہیں چلے گا. اس کے لیے یعنی یوں سمجھیں کہ ڈھیٹ پنا اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، کوٹ کوٹ کے ڈھیٹ پنا بھرا ہوا ہو تو وہ اللہ کا انکار کرے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں نا اتنے دلائل دیے ہیں. اب دیکھو ایک عجیب بات ہے، ہوا میں انسان کی بنائی ہوئی کون سی چیز اڑتی ہے؟ ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز. تو اس کے لیے کیلکولیشن چاہیے نا، یا ایسے کوئی ڈبہ اڑاؤ، ڈبہ بناؤ یوں کر کے 2 پر لگاؤ پھینکو، اڑے گا؟ نہیں اڑے گا نا. تو یہ کون سا مشکل کام ہے بولنا، نہیں اڑے گا وہ. اس کے لیے بڑے بڑے سائنسدان بیٹھتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین میکینک بیٹھتے ہیں کہ یار جہاز کی لمبائی اتنی ہو تو پروں کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے. کیلکولیشن ہوتی ہے. پر کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے. یہ جو جہاز کا پر ہے تھوڑا سا یوں ہو جائے تو دبئی کے بجائے آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ کسی اور ملک میں پہنچ جائیں گے. ویسے تو آسمان پہ پہنچ جائیں گے اللہ میاں کے پاس. اس کی جو پیچھے دم کیسی ہونی چاہیے، آگے سے جو فرنٹ ہے وہ کتنا کرو ہونا چاہیے. ایک ایک چیز کی کیلکولیشن کے بعد بھی پھر برسوں تجربے ہوئے ہیں کہ کیلکولیٹ کر کے اڑا کے دیکھو، پھر وہ گر گیا ٹھیک ہے نا، تباہ ہو گیا. چلو دیکھو یہ فالٹ کہاں تھا. تو بڑے بڑے ذہین دماغ، اور وہ بھی ہزاروں سال کی ترقی کے بعد، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ترقی کرتے کرتے اب جا کے جہاز ایجاد ہوا ہے. اور وہ بھی ایجاد نہیں ہے، کاپی ہے پرندوں اور مچھلیوں کی. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں کیسے دیکھو ابھی یہ باتیں زندہ ہونا سمجھ میں آئیں تو فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی لازمی، فائدہ نہیں ہوگا. یہ باتیں جو ہے نا مرنے کے بعد خود بخود سمجھ میں آئیں گی، بلکہ وہ کہتے ہیں نا تمہارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے، ہمارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں گی. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ایک دفعہ ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج دے. ہم ڈاروین کی قبر پہ جا کے لات ماریں گے، بولیں گے کم بخت تو نے ہمیں کس اندھیرے میں ڈال دیا، کس بے وقوفی کی باتوں میں تو نے ہمیں لگا دیا. لیکن اس وقت ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. مشاہدہ کرنے کے بعد وہ تو ایمان لانا پڑتا ہے. ابھی اللہ کہتے ہیں خواہشات کو پرے پھینکو، تکبر کو ایک طرف رکھو اور حقائق کی دنیا میں غور کر کے فیصلہ کرو. میں یہ بار بار اللہ کے وجود پر اتنا بیان اس لیے کرتا ہوں، ایک تو ایتھیس کو رد کرنے کے لیے، دوسرا جو ایتھیس نہیں بھی ہے نا ان میں بھی شکوک و شبہات ہیں. ہر چیز کی بیس شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ بنانے والے کو پہلے مانو، پھر آگے کے اسٹیپ خود بخود سمجھ میں آئیں گے. ارے جب بنانے والے کو مان لیا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے کسی وجہ سے بنایا ہے، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ وجہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بتاتا نہیں ہے، پھر وہ وجہ کیا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم غلط ہیں اور غلطی کا راستہ جہنم ہے. تو یہ تمام چیزیں تو اسی پر مرتب ہوتی ہیں. وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو باقی اسٹیپ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے.